فرینڈز، میرے ہم سفر میں ہم دیکھیں گے کہ خالہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حمزہ بار بار خالہ سے ملنا چاہتا ہے، وہ خالہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ ایسے میں حمزہ کو مریم کا فون آ جائے گا کہ خالہ نے رات سے کچھ نہیں کھایا، خالہ بالکل بھوکی ہے، مجھے اس کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ حمزہ تم جلدی سے آ جاؤ اور خالہ کو کچھ کھلا دو۔ حمزہ جلدی میں اٹھ کر جانے لگتا ہے تو شاہجہان بیگم اسے روک لیتی ہے، تم اس بد کردار لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گے۔ حمزہ، امی اپنے الفاظ واپس لیں، آپ جانتی ہیں اب کیا کہہ رہی ہیں۔ شاہجہان پریشان ہو جاتی ہے، یہ کیسی گدڑ سنگھی سنگھائی ہے اس نے، میرا بیٹا تو اس کے دامن سے وضو کرنے کو تیار ہے۔ حمزہ چلاتا ہے، آپ جانتی ہیں اگر میں خالہ سے کہوں کہ اپنی صفائی دے تو وہ جلتے کوئلوں پر چلنے لگے گی۔ حمزہ چلاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ خالہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو جا کر کھانا کھلاتا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے۔ خالہ نخرے دکھاتی ہے، خالہ کھانا نہیں کھاتی، لیکن پھر حمزہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ کھانا کھا لے گی۔ حمزہ کا موڈ تو خالہ کو دیکھتے ہی بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس کی ساری طرف ختم ہو جاتی ہے، وہ خالہ کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ خالہ سے پوچھتا ہے، اچھا اگر تمہیں مجھے کچھ لفظوں میں بیان کرنا پڑے تو کیسے کرو گی؟ خالہ کہتی، مہربان، لونگ، کیئرنگ، جان لٹانے والا۔ پھر تو تمہیں مجھے ایک پل بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ حمزہ اسے کہتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے کہ خالہ نے کتنے اچھے لفظوں میں اسے بیان کیا۔ خالہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، لیکن شاہجہان بیگم ابھی بھی اس کی ٹو میں ہر وقت لگی رہتی ہے، اس کے پیچھے پڑی ہے، جبکہ پاس بیٹھی بیٹی اس کو ذرا نظر نہیں آ رہی۔ جو کالج جاتی تو ہے لیکن موقع پاتے ہی کالج سے فوراً باہر آ جاتی ہے اور اپنے عاشق سے ملاقاتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ اب اس نے اس سے شادی بھی کر لی ہے۔ رومی نے وقاص سے نکاح کر لیا ہے اور اب وہ فائنلی میاں بیوی بن گئے ہیں، لیکن اس کی ماں باپ کو ذرا بھی خبر نہیں ہے، کیونکہ شاہجہان بیگم کو رومی سے زیادہ خالہ کی فکر ہے کہ خالہ کہیں حمزہ کی زندگی میں واپس نہ آ جائے۔ اس کو اپنی بیٹی کا کوئی خیال نہیں، اس کو صرف اتنا پتہ ہے کہ خالہ کو حمزہ کی زندگی سے کیسے باہر نکالنا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو خالہ بھی غلطیوں پر غلطیاں کرتی ہے۔ خرم اگر خالہ سے ملنے آیا، اس سے معافی مانگنے آیا تو اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اتنی لمبی لمبی تمہیدیں باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو بھلا تم دروازے سے ہی رفع دفع کرو اور کہو جو ہو گیا ٹھیک ہے، تم میرے مجرم ہو، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن خیر خالہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس سے باتیں کی اور حمزہ دیکھ لیتا ہے اور وہ دروازے سے ہی واپس پلٹ جاتا ہے۔ اس پر مریم کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ جب مریم خالہ کے پاس جاتی ہے تو خالہ کہتی ہے کہ حمزہ بھی تو آیا تھا، وہ آگے تک کیوں نہیں آیا؟ اس پر مریم بھی غصے سے بولتی ہے، تم نے حمزہ کو تو دیکھ لیا، وہ آیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ درد، وہ شکوہ، وہ تڑپ نہیں دیکھی جو اس کے آنکھوں میں تھی تمہیں اور خرم کو دیکھ کر۔ خالہ تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم بہت زیادہ معصوم ہو، نادان ہو کہ بیوقوف ہو، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔